رات ہوتی ہے، سب سو جاتے ہیں لیکن تم نہیں سوتے۔ تم کہتے ہو بس تھوڑی دیر فون یوز کروں گا، بس تھوڑی سی اسکرولنگ، بس دماغ ریلیکس کرنا ہے۔ لیکن تمہیں خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو، اور پھر بھی تم جھوٹ بولتے ہو، خود سے بھی اور اللہ سے بھی۔ تمہارا ہاتھ فون کی طرف جاتا ہے جیسے یہ عادت نہیں، مجبوری ہو، جیسے تم کنٹرول میں نہیں، کوئی اور تمہیں کنٹرول کر رہا ہو۔ اور جب اسکرین آن ہوتی ہے نا، تو اصل میں تمہاری زندگی آف ہونے لگتی ہے۔ پہلے ایک نارمل چیز، پھر تھوڑی سی اور، پھر ایک ایسی چیز جہاں تم رک سکتے تھے، ہاں وہی مومنٹ جہاں تم بچ سکتے تھے، لیکن تم رکتے نہیں، کیونکہ تم سوچتے ہو کہ ابھی کچھ نہیں ہوگا، اور پھر دھیرے دھیرے تم پھسل جاتے ہو، اتنا دھیرے دھیرے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور جب تک سمجھ آتی ہے نا، تب تک تم وہاں ہوتے ہو جہاں تم کبھی جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس وقت تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں وہی اللہ جس سے تم روز معافی مانگتے ہو، لیکن اس وقت تم اسے اگنور کر دیتے ہو۔ تم اپنی نظر اسکرین پہ رکھتے ہو اور دل کو بند کر دیتے ہو۔ 2 منٹ کے لیے تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں سکون مل رہا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم بس اپنے آپ کو برباد کر رہے ہوتے ہو۔ اور جب سب ختم ہو جاتا ہے، تب اصلی سین سٹارٹ ہوتا ہے۔ سائلنس، پورا سائلنس، اور اس سائلنس میں صرف ایک آواز ہوتی ہے، تمہاری اپنی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ تم آنکھیں بند کرتے ہو، لیکن جو تم نے دیکھا ہوتا ہے وہ تمہارے دماغ سے نہیں نکلتا۔ تم دل پہ ہاتھ رکھتے ہو، لیکن وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تم اٹھتے ہو، لیکن تمہیں لگتا ہے تم گر چکے ہو۔ پھر تم کہتے ہو بس آج لاسٹ تھا، کل سے نہیں کروں گا، پکا، اس دفعہ سچ میں۔ لیکن تم بھی جانتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ تم یہ لائن پہلے بھی بول چکے ہو، اور اس سے پہلے بھی، اور اس سے پہلے بھی۔ ہر رات تم یہی کہتے ہو، اور ہر رات تم ہار جاتے ہو، اور دھیرے دھیرے تم بدلنے لگتے ہو۔ تمہاری نماز ہیوی ہونے لگتی ہے، دعا کرتے وقت دل نہیں لگتا، قرآن کھولتے تو ہو لیکن 2 منٹ بعد بند کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ دور ہو گیا ہے، لیکن اصل میں تم دور ہو چکے ہوتے ہو۔ پھر ایک دن تم رکتے ہو، بس 1 سیکنڈ کے لیے، اور تم خود سے پوچھتے ہو اگر ابھی میری موت آ جائے تو؟ یہ سوال تمہیں توڑ دیتا ہے۔ تمہارا دل تیز دھڑکتا ہے، تمہاری سانسیں رک جاتی ہیں، اور تم سوچتے ہو میں کس حالت میں اللہ کے سامنے جاؤں گا؟ وہ اللہ جو سب دیکھ رہا تھا، وہ اللہ جسے تم اگنور کرتے رہے، وہ اللہ جو تمہیں ہر دفعہ موقع دیتا رہا۔ اور یہاں سے سٹوری چینج ہوتی ہے۔ تم فون سائڈ پہ رکھتے ہو، اس دفعہ سچ میں۔ تم اٹھتے ہو دھیرے دھیرے، جیسے کوئی بوجھ ہو تم پہ۔ تم وضو کرتے ہو، پانی تمہارے چہرے پہ گرتا ہے، لیکن اندر کا بوجھ ابھی بھی ہوتا ہے۔ پھر تم سجدے میں جاتے ہو، اور اس دفعہ تم بولتے نہیں، تم رو دیتے ہو۔ وہ آنسو جو کبھی نہیں نکلے آج نکلتے ہیں، وہ گلٹ جو تم چھپا رہے تھے آج سامنے آتا ہے۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اور یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ تم سچ بولتے ہو، نہ کوئی ایکسکیوز، نہ کوئی جھوٹ، بس سچ۔ اور پھر تم چپ ہو جاتے ہو، تم ویٹ کرتے ہو، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اور یہیں پہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تمہارا پاسٹ تمہارے سامنے ہوتا ہے، تمہاری غلطیاں تمہیں یاد آتی ہیں، تم ڈرتے ہو کہ شاید اب دیر ہو چکی ہے، لیکن پھر دل میں ایک ہلکا سا سکون آتا ہے، ایسا سکون جو تمہیں کبھی گنانے میں نہیں ملا۔ جیسے کوئی کہہ رہا ہو اگر تم سچ میں لوٹ آئے ہو
تو میں تمہیں ریجیکٹ نہیں کروں گا. اور یہاں تم سمجھتے ہو کہ اللہ دور نہیں تھا، تم دور چلے گئے تھے. اور اب جب تم واپس آئے ہو تو وہ تمہیں واپس لینے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا. لیکن رات آج بھی آئے گی، فون آج بھی تمہارے پاس ہوگا، وہی ٹیمپٹیشن، وہی آواز. فرق بس اتنا ہوگا اس دفعہ تم کیا چوز کرو گے. کیونکہ سچ یہ ہے کہ صرف رو لینے سے سب ٹھیک نہیں ہوتا، صرف ایک رات کا سجدہ زندگی نہیں بدلتا، اور صرف یا اللہ معاف کر دے کہہ دینے سے عادت نہیں چھوٹتی. اصل جنگ تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے، جب اگلے دن بھی تم پھر فون پکڑتے ہو، جب پھر وہی تنہائی ہوتی ہے، جب پھر وہی آواز آتی ہے، بس اس دفعہ لاسٹ ٹائم. اور یہیں پر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا مسئلہ صرف گناہ نہیں، تمہارا مسئلہ تمہارا نفس ہے. وہ نفس جو تمہیں دھیرے دھیرے کنٹرول کرتا رہا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب تم اس کے غلام بن گئے. لیکن ایک سچ اور بھی ہے، اگر نفس تمہیں نیچے گرا سکتا ہے تو تم بھی اسے کنٹرول کر سکتے ہو. لیکن طریقہ سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلا قدم، تم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کر دو. کیونکہ جب تک تم پرابلم ایکسیپٹ نہیں کرو گے، تم چینج نہیں کرو گے. پھر اپنے آپ کو اکیلا مت چھوڑو، کیونکہ تم جانتے ہو تمہارا گناہ تنہائی میں ہوتا ہے. پھر کیوں تم خود کو اسی جگہ لے جاتے ہو؟ اپنی روٹین بدلو، رات کو لیٹ جاگنا بند کرو، فون کو اپنے سے دور رکھو. ہاں مشکل لگے گا، لیکن وہی مشکل تمہیں بچائے گی. اور جب بھی وہ ارج آئے نا تو سیدھا اٹھ جاؤ، خود کو فورس کرو، پانی سے وضو کرو، کیونکہ یہ آگ صرف پانی سے بجھتی ہے. اور صرف استغفر اللہ زبان سے نہیں، دل سے بولو. ایسا بولو جیسے تم سچ میں شرمندہ ہو، جیسے تم سچ میں لوٹنا چاہتے ہو. اور ایک چیز یاد رکھنا، گناہ سے بچنے کے لیے صرف نہ کہنا کافی نہیں ہوتا، تمہیں اس کی جگہ کچھ اچھا لینا پڑتا ہے. قرآن کھولو، چاہے ایک آیت ہی پڑھو، لیکن کنسسٹنسی رکھو، کیونکہ روشنی اندھیرے کو دھیرے دھیرے ختم کرتی ہے. اور اپنی نظر کی حفاظت کرو، کیونکہ ہر گناہ کی شروعات نظر سے ہوتی ہے. اگر تمہیں پہلا قدم روک لیا تو آگے سب رک جاتا ہے. اور اپنے آپ کو بزی رکھو. خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. جب تمہارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تبھی تم پھرتے ہو اس طرف. اور سب سے امپورٹنٹ، کبھی یہ مت سوچنا کہ تم بہت دور چلے گئے ہو، کہ اب واپس نہیں آ سکتے. یہ شیطان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کے لیے تمہارا پاسٹ میٹر نہیں کرتا، تمہارا ریٹرن میٹر کرتا ہے. اگر تم 100 دفعہ گرو اور 101 دفعہ اٹھ جاؤ تو اللہ تمہیں ریجیکٹ نہیں کرے گا. لیکن کنڈیشن صرف ایک ہے کہ تم ہر دفعہ سچ میں اٹھنا چاہو، اور دھیرے دھیرے تم فیل کرو کہ وہ ارج کم ہو رہی ہے، وہ عادت ویک ہو رہی ہے، اور تم اسٹرانگ ہو رہے ہو. اور ایک دن ایسا آئے گا جب تم وہی سچویشن میں ہوگے، وہی فون، وہی تنہائی، وہی ٹیمپٹیشن، لیکن اس دفعہ تم رک جاؤ گے. اور اس وقت تمہیں سمجھ آئے گا کہ اصلی جیت کیا ہوتی ہے. وہ سکون جو تم نے کبھی فیل نہیں کیا، وہ عزت جو تم نے خود کو واپس دی، وہ کنیکشن جو تم نے اللہ سے دوبارہ بنایا. اور پھر تم چپکے سے مسکراؤ گے، کیونکہ اس دفعہ تم جیت گئے ہوگے. لیکن یاد رکھنا، یہ کہانی صرف میری نہیں. اگر تم ابھی بھی دیکھ رہے ہو تو شاید یہ تمہاری کہانی ہے، اور اللہ نے تمہیں یہاں تک اس لیے لایا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ.